یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت میں پہنچ کے یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلی ان کو خوشخبری یہ دی جائے گی کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، موت ختم ہو جائے گی۔ جو بخاری میں آتا ہے کہ موت مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کر دی جائے گی۔ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب ہمیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور دوزخیوں کے لیے اس میں عذاب ہوگا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پہلی خوشخبری جنت میں داخل ہو جانے کے بعد کہ مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر رہے گی۔ نمبر 3، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ ہی تندرست رہو گے۔ نمبر 4، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور 5ویں خوشخبری تو سب سے اوپر ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی ہی رہے گا۔ جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ یہ ساری جو حدود اللہ ہے، یہ دنیا میں، جنت میں اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن قرآن حکیم میں آتا ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا جنتیوں کو۔ جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ لیکن دنیا کی زندگی پھر قید خانہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ اس لیے کہ اسے ہر لمحے سوچنا پڑتا ہے، یار اے پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اے میں کیتا اے غلط نہ ہوئے، یہ کر دیا یہ غلط نہ ہو، تو ہر وقت ایک قید خانے کسی کی سچویشن ہے۔ لیکن یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دے کے آخرت کی زندگی لے لی جائے تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی 1 ارب سال ہو اور دوسرے شخص کی زندگی 1 ارب سال اور 1 دن ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں ارب سال ہی جی رہے ہیں، لیکن یہ 1 سال دنیا کی زندگی اور ارب سال خرب سال آخرت کی زندگی۔ اگر کوئی یہ 1 سال کی یا 1 دن کی زندگی دے کے وہ ارب سال کی زندگی کما لے، وہ فائدے میں ہے، یا جو یہ 1 دن کی زندگی جو ہے اس کو عیاشی سے گزار کے 1 ارب سال کی زندگی گنوا دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، جو پانی لگتا ہے انگلی کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی۔ تو اصل تو ناکام وہ ہے، لیکن یہ معاملہ بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کا جنت والا چیپٹر ضرور پڑھیں، آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی ناگواری کی زندگی گزارنی پڑے گی، گرمیوں کے روزے رکھنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی۔ تو یہ بڑی ناگوار چیزیں ہیں، یہ کرنے کے بعد جنت آئے گی، یہ آبسٹیکلز ہیں۔ اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کڑگا لانا، کہ دوزخ کی طرف ہر بندہ ہی لپکے گا، دنیا کی ہر عیاشی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جائے گی، جو شرعی حدود کو پامال کرنے والی۔ اور اس کی تفسیر میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائے جنت وزٹ کر کے آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو ایسی جگہ تو نے بنائی ہے کہ یہ ساری جنت میں پہنچ جائیں گے لوگ، اس کے لیے کون کوشش نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی دنیا میں شریعت کی پابندی ہے جو بظاہر تو ناگوار چیزیں، مشکل کام ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا اب جا کے جنت کو دیکھیں۔ وہ جب جنت دیکھی نا انہوں نے کہ اتنے مشکل کام کر کے جنت تک پہنچنا ہے، ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اب جنت میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، یعنی اسی بندے دا پتر نہیں بڑھنا، اسی اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، این جی سانو قبول کر، یعنی چور ہیں، ٹھگ ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا، اسی وقت سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہو اور اعمال اپنے دیکھو۔ اچھا، اسی حدیث میں آتا ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی
کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا جا کے دوزخ دیکھیں. دوزخ دیکھی, انہوں نے کہا یا اللہ کوئی شخص بھی دوزخ کے لیے کوشش نہیں کرے گا, کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں پہنچے گا, اتنی سخت عذاب ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات دنیاوی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا اب جا کے ذرا دوزخ کو دیکھو. جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آخری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے, مجھے ضمناً یاد آ گئی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کے تابع فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی, مشکل کی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ. ایک پھیرا جنت کا ایک پھیرا لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کو دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. کیونکہ رزلٹ سامنے آ گیا نا. ہمیں بھی یاد ہے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بڑی محنت کر کے تیاری کرتے تھے. جب ہمارے یعنی پوزیشن آ جاتی تھی کلاس کے اندر تو بڑے خوش ہوتے تھے. ہمیں اپنی وہ زندگی کی محنتیں یاد بھی نہیں ہیں. اس کے بعد اچھی جاب لگی تو وہ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کی راتیں جاگنا اور پڑھائی کرنا یاد تک نہیں ہے کیونکہ آسائش مل گئی نا, رزلٹ سامنے آ گیا. پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا. فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا, ایک پھیرا دوزخ کا. ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا پھر جنت ٹوری جانا ہے. یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا, جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے, 1000 بچھو ہوں گے, ایک پھیرا ہی لگنا ہے, کوئی تیار ہو جائے گا؟ کانپ اٹھیں گے تصور سے. اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا اس لیے کہتے خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا. اللہ معافی دے, ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا. نہ میرے بھائیو, ہم تو ایک پھیرا کیا ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. تو اتنے وثوق کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا یہ بہت دیدہ دلیری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے.